بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر ایک چیز بجا سکتے ہو تم، دل چھوٹا مت کرو۔ اس نے چٹکی بجائی۔ وہ کیا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر۔ وہ ہنس کے اور بال کھا کے اٹھی۔ کل سے کہاں غائب تھے خانے اعظم کے سامنے؟ ذرا تیاری سے جانا، گھبرانا نہیں۔ میں نے سینے پر ہاتھ مارا۔ اب اتنے ڈرپوک بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا ببر شیر ہیں؟ کھا جائیں گے ہمیں بھائی، زیادہ سے زیادہ ایک لیکچر پلائیں گے نا، وہ ہم پی لیں گے جیسے چائے پیتے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی، دل پر جبر کر کے اور صبر کر کے۔ یہ بات ہے۔ وہ پھر بیٹھ گئی۔ اب جاؤ کسی ہوٹل سے چائے پی لو۔ میں تو اٹھی تھی تمہارے لیے چائے بنانے، میں نے فوراً ہتھیار ڈال دینا مناسب سمجھا۔ اوف، تم بھی حد کرتی ہو چندہ، مذاق کا برا مان جاتی ہو۔ اب میں تم سے مذاق نہیں کروں گا تو کیا اپنی ساس سے کروں گا؟ ساس بھی ہے تمہاری، کسی دن ملوانا۔ میں نے سوچ کے کہا ملوانا ذرا مشکل ہے، ویسے تو دیکھو نا، اس شہر میں خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ایسی کہ لگتا ہے کوہ کاف سے کوئی اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ آئی ہوگی جس نے یہاں لینڈ کیا۔ ان سب کی ماؤں کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے۔ مقابلہ کیسا؟ بھائی سب میری ساس کے عہدے پر فائز ہونا چاہتی ہیں۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ایسے سب کے نصیب کہاں؟ بقول شاعر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، مگر تم نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، یعنی بیاہ کرے۔ میں نے کہا آج کل تقرری ہوتی ہے سفارش پر، یہ مقابلے کے امتحان اور انٹرویو سب ایسے ہی مداری کے کھیل ہوتے ہیں، تو یہ ناچیز بھی ساس کا اپوائنٹمنٹ بہت پہلے کر چکا۔ اچھا پھر کب ملوا رہے ہو؟ میں نے سوچ کے کہا یہ ذرا مشکل اور خطرناک عمل ہے، ابھی سیکھ رہا ہوں میں۔ روحوں کو عالم بالا سے بلوانا ایک بار غلطی ہو گئی تھی تو آ گئی۔ ایک پنجابی فلموں کے ولن کی ساس گنڈاسا لہراتی، ایک بار تو حادی ہو گئی، میری ساس کی بھی ساس آ گئی۔ توبہ توبہ، پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے پڑ گئی کہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ بڑی خوفناک اور ظالم روح تھی، کہنے لگی کہ تمہارا تو خون پی جاؤں گی میں اگر تم نے ابھی اور اسی وقت جواب نہ دیا۔ سفارش بھی خود ہی کراتے ہو؟ چندہ ہنسنے لگی۔ پھر تم نے کہہ دیا نانی جی میں تو آج ہی کر لوں اگر میرے اختیار میں ہو، مگر مشکل یہ ہے کہ لڑکی نہیں مانتی۔ رائٹ، بالکل یہی کہا تھا میں نے، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم نے بتایا ہوگا کہ لڑکی کیا کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کبھی اپنی منحوس شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہتی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے یہ سب ہیرا پھیری، چکر بازی اور بدماشی چھوڑو، انسان کے بچے بن جاؤ، پھر سوچوں گی۔ میں نے سر کھجا کے کہا ہاں ایسا تو کہتی ہے کبھی کبھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اب میں یہ بات بابا کو بتاتی ہوں، وہ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کوئی خانے اعظم کو بتانے والی بات ہے؟ چندہ تم پاگل ہو گئی ہو۔ بابا کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ہونہار شاگرد نے ایک اور کمال حاصل کر لیا ہے، عملے حاضرات سیکھ لیا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنی ساس کو بہت یاد کرتے ہیں، تم ملوا دو گے ان کو، ان کی روح سے تو کتنے خوش ہوں گے۔ چائے پینے کے بعد میں کرنل خان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ خفا ہوں گے، 2 دن سے میں نے انہیں اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ حسب توقع وہ مجھے لائبریری میں ملے۔ ٹیبل پر ان کے سامنے بہت سی ڈراؤنی اور بھیانک موضوعات والی ضخیم کتابیں پڑی تھیں، اور ایک کتاب کا وہ مطالعہ کر رہے تھے جو کسی عمرانی علوم کے ابن بطوطہ نے بلا وجہ لکھی تھی، مگر دنیا میں خانے اعظم جیسے لوگوں کی کمی نہ تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ ہر لمحے کا استعمال کچھ سیکھنے میں کرتے تھے، اور زندگی کی آخری سانس تک کچھ کرنے یا سیکھنے کے عمل کو یوں جاری رکھتے تھے جیسے ابھی انہیں 2-4 سال تک تو دنیا کو صراط مستقیم پر اور فلاح کے راستے پر چلانا ہی ہے، اور گھر، خاندان یا معاشرے اور ملک کے نظام کی ساری خرابیاں دور کر کے جنت ارضی کے خواب کو حقیقت میں ڈالنا ان کا مقصد حیات تھا، جس کو حاصل کیے بغیر ان کے کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نہ سیر تفریح
تفریح کے لیے کاغان، نہ پیسہ کمانے کے لیے ہانگ کانگ، دبئی، اور نہ سفر آخرت پر فرشتہ اجل خود ہی لے جائے گا کہ بندہ مصروف ہے، ابھی کار جہاں دراز ہے۔ خان جی نے چشمہ اتار کے رکھتے ہوئے کہا، آؤ جی شاہ جی۔ اس انداز تخاطب سے میں خوب واقف تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ناخوش ہیں۔ میں نے کتاب اٹھا کے اس کا نام 21ویں صدی کے معاشرتی وسائل کا محروف کا جائزہ۔ اوف، آخر کیوں پڑھتے ہیں آپ ایسی کتابیں جن کے بارے میں خود مصنف بھی کنفیوژن میں مبتلا ہوتا ہے؟ سب مفروضات کی بات ہے، اگر ویسا نہ ہوا جیسا فاضل مصنف کا خیال ہے تو اس سے کون پوچھے گا کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ خان جی مسکرائے، تم پوچھ لینا۔ میں نے مایوسی سے کہا، مجھے تو وہ قائل کر لے گا کہ غلطی نظریات کی نہیں، اس دنیا کی تھی۔ ایسی کتابوں سے لکھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے والوں کو نہیں۔ پھر میں کیا پڑھوں؟ قصہ یوسف زلیخا۔ آپ جائیں، دنیا دیکھیں، لائف کو انجوائے کریں۔ لائف کو میں تم سے زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اور دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے سوچ کے کہا، میں جوک مار رہا ہوں، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کسی مقصد کو سامنے رکھ کے۔ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ دنیا کا لغو ترین کام جو دنیا کا فضول ترین شخص کرتا ہے وہ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ مثلاً ہیروئن استعمال کرنا، زیر یا زبر والی، اس کا مقصد ہوتا ہے حصول لذت و مسرت، خود فراموشی، خود فریبی۔ تو اب یہ بتاؤ شاہ جی کہ آج جوک مار کے کیا ملا؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تصدیق ہو گئی کہ میری ہلاکت یا شہادت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ ابھی سے تصدیق کیسے ہو گئی؟ کیا ہے ان کے پاس جس سے وہ کچھ ثابت کریں؟ وہ فنگر پرنٹس پیش کر سکتے تھے، مگر فنگر پرنٹس تو ہیں نہیں۔ میں نے فکر مندی سے کہا، وہ ڈینٹور یا ڈی این اے کا چکر چلائیں گے۔ یہ چکر کیسے چلا سکتے ہیں وہ؟ میں نے میز پر مکہ مارا۔ مجھے دنیا میں کبھی کسی دندان ساز کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ خان جی نے مجھے یاد دلایا، جب تمہارے سامنے والے 2 دانت ہل گئے تھے اور گرنے والے تھے تو کیا تم کسی موچی کے پاس گئے تھے؟ اور جب تمہاری عقل داڑھ میں کیوٹی بن گئی تھی تو کیا راج مستری نے بھری تھی؟ میں نے کہا، وہ دراصل میرا مطلب تھا کہ ایکس رے کسی کے پاس بھی نہیں ہے پوری بتیسی کا، اور یہ سراسر غلط بیانی اور اشتعال انگیزی ہے کہ کیڑا میری عقل داڑھ میں لگا تھا۔ وہ ڈی این اے رپورٹ حاصل کر لیں گے امریکہ یا لندن سے، ویسی ہی دوسری رپورٹ تمہاری فائل میں پہلے سے موجود ہوگی، مگر میرا ڈی این اے ٹیسٹ کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایک ہی رپورٹ کی 2 کاپیاں ہوں گی، ایک پر سال 2 سال پہلے کی تاریخ ڈالی جائے گی، دوسری رپورٹ اس سے مل جائے گی تو پھر تم خود ہی مانو گے کہ فوت ہونے والے تم تھے۔ خان جی، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ سرکاری اداروں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ عام لوگ جب ڈگریاں اور کرنسی نوٹ چھاپ لیتے ہوں اور جعلی پاسپورٹ ویزا سب بنا لیتے ہوں تو پھر یہ کام کیا مشکل ہے؟ 3-4 سال پہلے تم شکاگو میں تھے، وہاں سے ایک خبر آئی تھی، مجھے سخت شرمندگی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں خان جی، وہ جھوٹی خبر تھی، مجھے بدنام کرنے کی سازش تھی۔ ہاں، لیکن اس کیس میں تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تھا اور اس سیلز گرل کا بھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، اب اسی کیس کے حوالے سے کوئی رپورٹ لائی جائے اور کہا جائے کہ یہ وہی رپورٹ ہے اور نئی رپورٹ عین اس کے مطابق ہے۔ اسپتال کے ریکارڈ میں بھی اصل کی جگہ یہ نئی رپورٹ لگا دی جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کون چیلنج کر سکے گا اسے؟ گویا مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں ہی اپنے مزار میں مدفون ہوں۔ خان جی مسکرائے، اور پھر کون ہے وہ؟ خان اعظم کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ 4 سال پہلے شکاگو فیسٹیول میں مجھے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا اور مجھے وہاں پاکستان کے غیر سرکاری مندوب کی حیثیت حاصل تھی۔ میں نے موقع کی مناسبت سے بڑی جذباتی تقریر لکھی تھی اور یاد کر لی تھی۔ شکاگو کے مزدوروں پر فائرنگ ہوئی تھی تو آج ساری دنیا 1 مئی کو چھٹی ہوتی ہے اور ساری دنیا کے محنت کشوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اور آجرانہ استبداد کے خلاف جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، مگر پاکستان میں مزدور کی زندگی میں نہ جانے کتنے مئی ڈے آتے ہیں۔
ان کے لہو کا ایندھن کارخانوں کی چمنی سے دھواں بن کے ناانصافی کے آسمان پر پھیل جاتا ہے۔ ان کے خون سے توانائی پانے والی مشینوں کے منافع سے سرمایہ دار کے محلوں میں فانوس جگمگاتے ہیں، مگر خود اس کے نصیب کی سیاہی سے مزدور کے خانہ ویران میں تاریکی رہتی ہے۔ اس کی حسرتوں کا قتل عام ہوتا ہے، ارمانوں کا خون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک دن پہلے ہی شکاگو پہنچ گیا تھا۔ 30 اپریل کی دوپہر میں نے سو کر گزاری، کیونکہ طویل سفر نے مجھے بہت تھکا دیا تھا۔ میں فلائٹ کے دوران میں سونا چاہوں تب بھی نہیں سو سکتا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر میں نے ڈونٹ ڈسٹرب کا پلاسٹک سائن لٹکا دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو شام بھی رخصت ہو رہی تھی اور اندھیرا غالب آنے لگا تھا۔ ہوٹل کی 17ویں منزل سے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے میں نے بلند و بالا عمارتوں اور لاتعداد روشنیوں کا نظارہ کیا، پھر غسل کر کے لباس بدلا اور روم سروس کو آرڈر دیا کہ کافی میرے کمرے میں پہنچا دی جائے۔ کافی لانے والے ویٹر نے مجھے مطلع کیا، ایک لڑکی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا، اور کب سے؟ 1 گھنٹے سے وہ باہر دروازے کے سامنے کھڑی ہے۔ باہر کھڑی ہے؟ وہ نیچے جا کے ویٹنگ لاؤنج میں بھی بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے کہا، لاؤنج تو یہاں بھی ہے 17ویں فلور پر، لیکن اس نے خود ہی یہاں کھڑے رہنے کو ترجیح دی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ویٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا، مگر ہے فضول سی شکل و صورت کی اور تمہاری ہم وطن انڈین لگتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ میں پاکستانی ہوں، انڈین میرے ہم وطن نہیں ہوتے۔ جاؤ اسے اندر بھیجو۔ ٹھہرو، میں خود بلاتا ہوں اسے۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ ہاتھ میں بال پوائنٹ لیے نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے کوریڈور میں مقابل کی دیوار کا یوں سہارا لیا تھا، اس کا ایک پاؤں دیوار پر تھا اور ایک فرش پر۔ ویٹر کی نظر میں فطور تھا۔ وہ خاصی حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا۔ یس سر۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ اگر تھوڑا سا وقت ہو آپ کے پاس؟ میرا نام کرن پرویز ہے۔ اندر آئیے مس کرن۔ میں نے کہا، مجھے ابھی معلوم ہوا کہ آپ 1 گھنٹے سے یہاں کھڑی ہیں۔ جی۔ وہ اندر آ کے بولی، میرا آپ سے ملنا بہت ضروری تھا۔ مجھے ملنے سے انکار نہیں، آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ یہ بورڈ جو باہر لٹکا ہوا تھا۔ میں نے کہا، پھر آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا لاؤنج میں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ نکل نہ جائیں، لاؤنج میں اور لوگ بھی ہوں گے، میری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی۔ اوکے، پلیز بیٹھیے اور بتائیے آپ کیا پئیں گی؟ جو آپ پی رہے ہیں یا پلا دیں گے؟ اس نے بڑی ادائے دلبری سے کہا۔ اب اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ میں نے کہا، مختصراً مجھے 8 بجے کسی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ وہ بجھ سی گئی، پھر تو وقت ہی نہیں ہے، کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے۔ وہ بولی، مجھے تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ پاکستان کے لیبر پرابلم، محنت کشوں کو احتسال سے محفوظ رکھنے والے قوانین اور نظام انصاف پر مجھے کچھ مواد چاہیے۔ لیبر کورٹس، ان کے اہم فیصلے جو صنعتی تعلقات میں تبدیلی کا سبب بنے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مس کرن، آپ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں؟ اگر تو یہ ارادہ چھوڑ دیں۔ میں تھیسس لکھ رہی ہوں ڈگری کے لیے۔ پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، اس میں آپ جو چاہیں لکھیں، ورنہ ہمارے ملک میں تمام قوانین صرف کتابی ہیں۔ لیبر یونین، مزدوروں کے حقوق، صنعتی تعلقات کا قومی کمیشن، یہ سب ڈرامے ہیں۔ جب ملک کے پہلے وزیر اعظم کا قتل وہاں کی سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتا اور کوئی عدالت اس قتل کے کیس میں آج تک کسی کو قاتل قرار نہیں دے سکی، تو پھر یہ لیبر کورٹس کے فیصلے مزدور آجر کے تعلقات کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ مزدور کا حق ایک نعرہ ہے اور بس، لیکن میں آپ کو بنیادی معلومات فراہم کر دوں گا۔ میں انڈسٹریل ریلیشنز پر ہمارے عدالتی نظام کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو لیبر لاز کا مطالعہ بہرحال کرنا پڑے گا۔ اعداد و شمار اس وقت میرے پاس نہیں ہے اور نہ اہم مقدمات کی تفصیلات، یہ میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں پاکستان جانے کے بعد۔ وہ بڑی مایوس ہوئی۔ چلیے، جتنا آپ جانتے ہیں وہ بتا دیں۔ میں نے کہا، اس کے لیے آپ کل، مگر کل وقت کہاں ہے میرے پاس؟ آج رات بہت مصروفیت بھی ہے، 11-12 بجے فراغت ہوگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر میں 12 بجے آ جاؤں؟
میں حیرانی سے بولا آ جائیے۔ وہ رات 12 بجے آئی تو میں اسے دیکھ کے بونچکا رہ گیا۔ شام کو اس کا لباس شلوار قمیض اور دوپٹے پر مشتمل تھا، انتہائی شریفانہ اور پاکستانی۔ اس نے بال بھی ہیئر بینڈ سے پیچھے کر رکھے تھے اور اس کے چہرے پر واجبی سا میک اپ تھا۔ اب اس نے کھلے گریبان والے بلاؤز، منی اسکرٹ اور شوخ میک اپ کے ساتھ اپنا ہیئر سٹائل بھی ایسا رکھا تھا کہ وہ میرے اعصاب پر بجلی بن کے گری۔ وہ آئی بھی اسی ارادے سے تھی، نوٹ لینے کا محض بہانہ تھا۔ میری چھٹی حصہ مجھے کسی نامعلوم خطرے سے خبردار کرتی رہ گئی۔ صبح جب روم سروس کا ویٹر بیڈ ٹی لے کر آیا تو وہ مجھ پر چلانے لگی، یو بروٹ، دیکھو یہ تم نے کیا حال کیا ہے میرا۔ میں نے گھبرا کے ویٹر کو اور پھر اس کے جسم پر پڑی ہوئی خراشوں کو اور دیگر قابل اعتراض نشانات کو دیکھا۔ مس کرن پلیز، کیا تم سمجھتے ہو میں تم کو چھوڑ دوں گی؟ تم بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے چھپے ہو، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ زبردست کی۔ ویٹر، تم دیکھ رہے ہو نا یہ سب، جاؤ مینیجر کو بلاؤ، ہوٹل کے ڈاکٹر کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ، جاؤ، چیخ کے کہا۔ میں نے اس کے ایک بازو پکڑ کر جہاں پر رسید کیا۔ الو کی پٹھی فاحشہ، میرے ساتھ یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، تو مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری، یو باسٹرڈ، تم سمجھتے ہو تمہارا پاکستان ہے جہاں تم عورت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہو، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ظالمانہ سلوک کرتے ہو؟ میں نے داڑ کے کہا، کرن کون ہے؟ کرن میرا نام شیاما ہے، شیاما رام داس۔ میرا باپ بھی امریکن شہری تھا، میں پیدائشی طور پر امریکن ہوں، مجھے باقاعدہ سازش کے تحت پھنسایا گیا تھا۔ اس کے بعد سب ناگزیر تھا جو امریکن قانون کے تحت ہوتا ہے، گرفتاری، ضمانت، سب میڈیکل ٹیسٹ، اہم اخبارات۔ اہمیت نہیں دی مگر سنسنی خیز خبریں شائع کرنے والے اور زرد صحافت کے علمبردار نے اس کیس کو خوب اچھالا۔ اس کے لیے شیاما رام داس نے انہیں خاصی معقول رقم ادا کی تھی اور شیاما رام داس کو یہ پیسہ ایک ایسی لابی نے فراہم کیا تھا جس میں میرے دشمنوں کے ساتھ یہودی اور انڈین سب شامل تھے۔ اپنے ملک میں میرے سیاسی مخالفین کو میری کردار کشی کا اچھا موقع ملا۔ یہ خبریں جس کی حیثیت ایک سکینڈل زیادہ نہ تھی، بڑے بڑے اخبارات میں شائع کرائی گئیں، جہاں شرح خواندگی کو سرکاری سطح پر 25% سے زیادہ بتایا جاتا ہو مگر عملاً 10% ہی کو پڑھا لکھا تسلیم کیا جا سکتا ہو۔ ان 10% میں سے بھی 10% اخبار پڑھتے ہیں اور اخبار پڑھنے والوں کی کل تعداد کا 10% یہ سمجھتا ہو کہ ہر خبر جو شائع ہوئی ہے واقعی خبر نہیں ہوتی، سیاست ہے، خبریں بنانا، بگاڑنا، دبانا، اچھالنا، خبروں کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا اور ان کا غلط مطلب نکال کے رائے عامہ کو گمراہ کرنا۔ خبر میں زیب داستان کے لیے کبھی 10% تو کبھی 50% مبالغہ آرائی سے کام لینا۔ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، بعض 100% جھوٹ پر مبنی خبر کو ایک اطلاع کے مطابق یا مبینہ طور پر کہہ کے شائع کر دیا جاتا ہے۔ ایسی خبروں کے پیچھے دباؤ ہوتا ہے، پیسے کا، تعلقات کا یا اختیارات کا، مگر جو چھپ گیا وہ مستند ہو گیا۔ عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے۔ اخبار والے جو تو نہیں لکھ سکتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بولا جا سکتا ہے تو لکھا کیوں نہیں جا سکتا، وہ یہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، یعنی دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہو۔ شیام رام داس کوئی نیک نام عورت نہیں تھی، بلحاظ پیشہ وہ سیلز گرل تھی، مگر جو چیز فروخت کرتی تھی وہ عموماً اس کا اپنا جسم ہوتا تھا۔ لیکن امریکہ میں جنسی جبر اور تشدد کے خلاف قوانین بہت سخت ہیں اور اس میں بدنامی یا نیک نامی کا کوئی سوال نہیں۔ باہمی رضامندی ہو تو ہر گناہ جائز اور معاف۔ کوئی انگلی اٹھا دے کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی تو قانون کی نظر میں جرم جنسی طور پر ہراساں کرنے یعنی سیکسول ہراسمنٹ کا الزام ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان، کانگریس اور سینٹ کے ارکان، بزنس ایگزیکٹو سے لے کر عام آدمی تک ہر مرد اس کے ڈرتا ہے۔ خلوت میں جو کچھ ہوا اسے عدالت میں سب کے سامنے باہمی رضامندی کا نتیجہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ عورت کا تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں تھی، مجھ پر جبر ہوا۔ باسکٹ بال پلیئر وجے سمپسن قتل کے الزام سے بری ہو گیا، مگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن مائک ٹائسن کو جنسی تعلق میں جبر کے الزام میں جیل جانا پڑا۔ وہ چلاتا رہ گیا کہ یہ عورت کی انتقامی کارروائی تھی، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی کیونکہ عدالت میں اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔
میں نے بھی بڑی مشکل سے گلو خلاصی کرائی، کچھ میرے سیاسی تعلقات کام آئے۔ ایک رکن کانگریس سے میرے کاروباری مراسم تھے اور وہ باقاعدہ سینڈیکیٹ کا رکن تھا۔ اس کے خاص آدمی شیاما رام داس کے پیچھے لگ گئے کہ صلح کر لو عدالت کے باہر، ورنہ یہ بندہ جیل جائے گا یا اپنے وطن۔ لیکن تم بھی یہیں اور ہم بھی یہیں دیکھتے ہیں قانون اور تمہارے دوست کیسے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ شیاما رام داس نے $1 ملین مانگے اور $1,00,000 میں کیس واپس لے لیا۔ اس سے پہلے کہ کورٹ ریکارڈ پر کچھ آتا، میں نے اس رکن کانگریس کی مدد سے کیس میڈیکل رپورٹ والی فائل خرید لی۔ $10,000 میں ہسپتال کی ایک نرس نے فائل غائب کی اور میرے حوالے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت کا چلن صرف ہماری قومی روایت ہے، وہ احمقوں کے جہنم میں رہتے ہیں۔ رشوت لینا اور دینا ازل سے ایک انسانی مجبوری ہے، اور اس قباحت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی سمجھی جا سکتی ہے جتنی خرید و فروخت اور نفع نقصان کے تصور کی۔ جنس کچھ بھی ہو، غلہ یا کپڑا، مویشی یا زمین، غلام یا کنیز، ضمیر یا ایمان، ہر دور میں اور ہر جگہ ہر قوم کے افراد نے اور اداروں نے کامیابی کے لیے محبت کے ساتھ رشوت کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔